ایسے لگتا ہے کہ غلاموں کے لیے نہیں، تاجدار کائنات کے نواسوں کے لیے چھپا کے تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اطہر، ذات والا شان کہ وہ جگر گوشہ اور سیدہ کائنات کے آنکھوں کی ٹھنڈک، مولا علی المرتضیٰ مشکل کشا، شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم کا، آپ کے شہزادے امام علی مقام امام حسین علیہ السلام رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کی ذات ببرکات بالا شان، جنہوں نے اپنے نانا کے دین کی لاج رکھتے ہوئے اپنا سب کچھ قربان کر کے اسلام کو پھر سے توانا کر دیا اور اپنا خون مقدس و معطر و معمر اس کربلا کی تپتی ہوئی ریت پر دے کر، اور صرف اپنی قربانی نہیں، اس کی مثال میں دے دو، انسان خود تکلیف برداشت کرنے کی شکت رکھتا ہے مگر اپنی اولاد کی تکلیف نہیں دیکھتا، اور امام علی مقام نے کربلا کے میدان میں اپنے آپ کو تو اس آزمائش کی گھڑیوں میں پورا اتارا ہی، اور اس سے بڑی آزمائش اپنی آل و اولاد کو بھی اللہ کی راہ میں قربان ہونے سے آپ کو کوئی چیز مانے نہیں ہوئی، اور اللہ کی راہ میں انہیں بھی قربان ہونے دیا۔ آج کے مضمون کے طور پر ہمارا جو مضمون پیچھے چل رہا تھا وہ فضائل و مناقب اور مودت اجر اہل بیت اطہار پر ہماری گفتگو جاری تھی۔ آج چونکہ 10 محرم کا دن ہے اور یہ جتنے آئے ہیں آپ سب سارے تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم یہ خالصتاً محبت حب آل پاک کے اس تعلق کے اظہار کے لیے دور دور سے آئے۔ اس کا مطلب پتہ لگا عشق و محبت ایسی چیز ہے جو رکاوٹیں نہیں دیکھتی، حالات نہیں دیکھتے، وہ چاہتے ہیں تو اپنے حبیب اور محبوبوں کا ذکر سننا چاہتے ہیں۔ میرا آج کا پہلا حصہ جو ہوگا، 2-3 حصوں پر میں اپنے مضمون کو رکھوں گا۔ پہلا حصہ یہ ہے کہ امام علی مقام کو کن حالات میں اس باطل یزید کو چیلنج کرنے کی ضرورت پیش آئی، چونکہ کربلا کے بعد 2 ہی بڑی قوتیں سامنے آئیں، ایک حق کی نمائندگی کرتے ہوئے حسین پاک ہے، اور ایک باطل اور فرعونیت کے اور اقتدار کے نشے میں گم یزید ہے۔ دونوں کے نظریے میں ایک فرق تھا۔ یزید سمجھتا تھا کہ طاقت ہی حق ہے، اور امام پاک سمجھتے تھے نہیں، حق ہی طاقت ہے۔ وہ طاقت کو حق سمجھ بیٹھا کہ میرے پاس کرسی ہے، اقتدار ہے، مال دولت ہے اور حکمرانی ہے، میں جیسے چاہوں کر سکتا ہوں۔ حسین پاک نے کہا میرے پاس جرت ہے، کردار ہے، تربیت مصطفیٰ ہے، شجاعت علی المرتضیٰ ہے، میں نمائندہ قرآن و اسلام و خدا ہوں، اور تمہارے ساتھ تعداد میں تھوڑا ہوں تو کیا ہوا، یہ تو ہمارا پرانا طریقہ ہے۔ بدر میں بھی دیکھو ہم تھوڑے تھے اور کفر کتنا تھا، رب نے اس میں بھی کامیاب کیا۔ آج بھی قربانی حضور کے خاندان نے دی اور حسین پاک نے دی، مگر اس قربانی میں بھی جیت حسین کی ہوئی ہے۔ آپ دیکھیں نا پورے 4 تانگے عالم میں نکل کے دیکھیں، کوئی گلاس لے کے سبیل بانٹ رہا ہے، کوئی پانی بانٹ رہا ہے، کوئی دودھ بانٹ رہا ہے، کوئی لنگر بانٹ رہا ہے۔ یہ سارا ذکر کیا ہے؟ یہ سارا ذکر حسین کی محبت کا اثر نہیں تو کیا ہے؟ عرض کر رہا ہوں وہ سنیریو کیا تھا قرآن مجید فرقان حمید میں
ایک ٹرمنالوجی باقاعدہ طور پر استعمال ہوئی. فرمایا کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. فرمایا یاد رکھو کنتم خیر امۃ، تم سب سے بہترین امت ہو. یہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یعنی امت محمدیہ سب سے بہترین ہے. اور اس بہترین کی بہت سی وجوہات میں سب سے بڑی وجہ صرف ایک ہے. ورنہ اگر دیکھا جائے تو وہ کون سے گناہ ہیں جو ہماری امت میں نہیں ہے. آپ ان گناہوں کو دیکھ لیں. کم تولنا ہمارے یہاں پایا جاتا ہے کہ نہیں پایا جاتا. رب نے شعیب علیہ السلام کی قوم کو شرک کی اندھیروں کے ساتھ منسلک ہونے کے بعد کس وجہ سے برباد کر دیا کہ وہ کم توڑتے تھے، ملاوٹ کرتے تھے. آگے اس طرح لیتے چلے جائے. لوط علیہ السلام کی دور میں جو ان کی قوم کی ہلاکت کی وجہ کیا تھی، یہ ساری چیزیں لیتے چلے جائیں گے ایک ایک کر کے. اب یہاں پر امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم میں بظاہر دیکھا جائے تو یہ ساری برائیاں جمع نظر آتی ہیں، مگر اس کے باوجود یہ بہترین امت ہے. اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی سب سے بڑی وجہ ایک ہے کہ ہم امت مصطفیٰ ہیں. اس کی وجہ صرف نسبت مصطفیٰ ہے. وہ تاجدار کائنات کی وجہ ہے اور کوئی وجہ نظر نہیں آتی. دوسری وجہ حضور نے فرمایا تم بہترین امت کی صورت میں ہو کہ تم یہ عمل کرتے رہو گے تو تمہارا معاشرہ اس بہترین افراد کو آگے بنیادی طور پر وہ پیدا کرتا رہے گا. وہ کیا تھی؟ قرآن کہتا ہے تم بہترین امت اس لیے بھی ہو کہ تم لوگوں کو نیکی کی دعوت دیتے ہو اور برائی سے روکتے ہو. یعنی اسے کہتے ہیں امر بالمعروف، نیکی کا حکم دینا، اور آگے ہے نہیں انل منکر اور برائی سے روکنا. یہ دو چیزیں بڑی اہم ہیں. یہ اسلام کا بنیادی حیثیت ہے. کہا یہ وہ سسٹم ہے جب تک تم اس امر بالمعروف اور نہیں انل منکر کے اس نظام الہی اور اس نظام رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جڑے رہو گے، حکمرانی کے طبقے سے لے کر ذاتی شخصیت تک جڑے رہو گے، پھر کنتم خیر امت، یاد رکھنا تو بہترین امت میں رہو گے. اگر تمہارے اندر سے امر بالمعروف اور نہی انل منکر کا یہ عمل ختم ہو جائے گا، کمزور ہو جائے گا، تو تمہارا زوال شروع ہو جائے گا. اب یہ امر بالمعروف اور نہی انل منکر کس قدر اہم چیز ہے، میں آپ کا الصلوۃ والسلام بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کی چند باتیں بس پیش کر دیتا ہوں. حضور نے فرمایا من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ. فرمایا تم میں سے اگر کوئی شخص برائی دیکھے تو وہ اس برائی کو ہاتھ سے روکے. یہ جو ہاتھ سے روکنے کا تصور ہے اس کی دو تشریحات ہیں. ایک ہاتھ سے روکنا سب سے بڑا کہ جو اسلامی مملکت کا حکمران ہے وہ برائی کو ہاتھ سے زور سے طاقت سے روک کر امت کو اس سے محفوظ کرے. یہ یاد رکھیں، یہ سب سے بڑی بات ہے. اور اگر وہ یہ حکمران ایسا نہیں کر رہا تو وہ سارا سسٹم نیچے آتے تک، کیونکہ نظام حکمرانی تک اطاعت الہی کے مطابق نہیں رہے گا تو وہ خرابی آئے گی. پھر اس سے نیچے والوں کو کہا کہ تم ہاتھ بمانا قلم بھی کر سکتے ہو کہ قلم کے ذریعے لوگوں کو شعور دے کے اس سے روکو. سمجھ آ گئی بات کی؟ دوسری بات فَإِن لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ. فرمایا تم اس کی استطاعت بھی نہیں رکھتے تو پھر زبان سے لوگوں کو بتاؤ کہ یہ برائی ہے، اس سے رک جاؤ، یہ اچھائی ہے، اسے اختیار کرو.
فبی لسانہ، یہ بھی سمجھ آ گئی. اور پھر فرمایا فَإِن لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ. فرمایا اگر تم یہ بھی نہیں کر سکتے تو تم پھر اس طرح کرو کہ دل میں اسے برا جانو. اور جب تم دل میں برا جانو، اگلی بات بھی بتا دی کہ یہ ایمان کا ضعیف اور کمزور ترین درجہ ہے. یعنی اس کے بعد پھر کفر ہی ہے. اس سے نیچے گرو گے تو کفر کی طرف جا سکتے ہو. لہذا برائی کو کم از کم دل میں برا جانو. اب اگر میں کسی حدیث کو ایک لے لوں، امام عالی مقام کا یزید کے نظریے سے جو ٹکرا جانا تھا، وہ ٹکرا جانا بھی اس لیے تھا کہ ابھی تو صرف 60 سال گزرے تھے تاجدار کائنات نے ہجرت مدینہ کے بعد. تاجدار کائنات نے نظام ریاست مدینہ کی پوری داغ بیل ڈال کر ریاستی طور پر اس نظام کو چلا کر دکھایا تھا، جس کی بنیاد ظلم پر نہیں تھی، شدت پر نہیں تھی، جس کی بنیاد کسی امر بالمعروف نہیں عن المنکر کے حکومتی نظام پر تھی، جس میں مظلوم کی داد رسی تھی، جس میں یتیم کے سر پر ہاتھ رکھنا تھا، جس میں لوگوں کی بھوک کا خیال کرنا تھا، جس میں معذوروں کے حقوق تھے، مزدوروں کے حقوق تھے، غلاموں کے حقوق تھے، بیواؤں کے حقوق تھے، بچوں کے حقوق تھے، جانوروں کے حقوق تھے، اخلاق حسنہ کی تربیت تھی، برائی سے روکنا تھا، منکرات سے روکنا تھا، حرام چیزوں سے روکنا تھا. یہ ساری چیزیں تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کو مدینہ طیبہ کے حکمران کی صورت میں، ریاستی نظام کی صورت میں بابا کیا تھا، جس لیگیسی کو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ لے کر چلے تھے، جس کی اسی بات کو سیدنا فاروق اعظم ایسا لے کے چلے کہ آپ نے فرمایا اگر دریائے دجلہ کے کنارے کوئی چوپایا بھی بھوکا مر جائے تو عمر بھی اس کے سامنے اللہ کی بارگاہ میں جواب دہ ہو سکتا ہے. یہ وہ سسٹم تھا کہ جس کی ابتدا تاجدار کائنات نے فتح مکہ کے موقع پر بلال حبشی کو کعبۃ اللہ کی چھت پر چڑھا کر اذان دلوا کر بتائی کہ لوگوں سن لو، تمہارے ہاں یہ جو نظام اپنی مرضی سے خاندانی تفاخر کا ہے، یہ جو تمہارے ہاں اپنی ذات پات برادری عرب اور عجم کا تصور ہے، میں تمہیں بتانا چاہتا ہوں ایسا کوئی تصور اسلام میں نہیں ہے. اسلام کا تصور یہ ہے جو جتنا متقی ہے اتنے ہی بلند مقام پر نظر آتا ہے. یہ وہ منظر تھا کہ جب یزید نہیں 60 ہجری میں متمکن ہوتا ہے. اور میں نے اس پر صرف ایک واقعہ آپ کو سناتا ہوں، بخاری شریف میں اس کا جز آیا ہے اور امام ابن حجر اسقلانی نے اس واقعے کی وضاحت کی ہے کہ مروان جو تھا، یہ بدبخت شخص جو مسجد نبوی میں گورنر مدینہ بنایا گیا تھا، یہ بہت بڑی فساد کی جڑ شخص تھا. اس شخص نے یزید کی حمایت میں خطاب کیا کہ یزید کی نومینیشن اسی طرح ہو رہی ہے یا ہوئی ہے جس طرح حضرت صدیق اکبر کی ہوئی، جس طرح حضرت فاروق اعظم کی ہوئی. اب اسی مسجد نبوی میں یہ خطبہ سننے کے لیے سامنے حضرت صدیق اکبر کے شہزادے حضرت عبد الرحمن بن ابو بکر بیٹھے ہیں. اور آپ کو یہ بھی بتاؤں حضرت عبد الرحمن بن بکر کوئی عام شخصیت نہیں ہے، اسلام کے بہت بڑے جرنیل ہیں. انہوں نے سیدنا فاروق اعظم کے دور میں بڑی جنگوں میں شرکت کی، کیسر و کسریٰ کے خلاف، اور بڑی دعوے شجاعت کی. یہ کھڑے ہو گئے اور مسجد نبوی میں حکمران سے سوال کرنا کوئی نیا تو نہیں تھا. حضرت فاروق اعظم نے وہ ایک چادریں آئی یمن سے، تو جوبہ پہنا ہوا تھا، اس کا کپڑا بنا کر قمیض پہنی ہوئی، تو حضرت ابو ذر غفاری کھڑے ہو گئے اور فرمایا اور کہنے لگے امیر المومنین ہم تب تک آپ کا خطبہ نہیں سنیں گے جب تک یہ نہیں بتائیں گے آپ، ہم سب کو بھی چادریں ملی تھی یمن کی،
اور ایک چادر میں آپ کا قد لمبا ہے، ایک چادر میں تو آپ کے کپڑے نہیں آ سکتے. پہلے یہ بتائیں کہ آپ نے اپنا کپڑا پورا کیسے کیا ہے، اس کی اکاؤنٹیبلٹی دیں. یہ میں آپ کو صرف منظر بتا رہا ہوں کہ وہاں کا اور اب کا فرق کیا آ گیا تھا نظام میں. جب یہ بات پوچھی تو پھر حضرت عبداللہ ابن عمر نے ساری وضاحت کی کہ میں نے اپنے حصے کی چادر ابا جی کو دے دی. سمجھ آ گئی بات؟ اس طرح کی بے شمار مثالیں. یہاں پر ایسا ہوا، جب ایسا منظر ہوا عبد الرحمن بن ابو بکر کھڑے ہو، امر بھی معروف نہیں پھر منکر والے، صدیق اکبر کا بیٹا تو چھوٹی شخصیت تو نہیں ہوگا. کھڑے ہو کر کہا تو اپنی زبان باندھ کر تم غلط بات کر رہے ہو کہ یزید کی نومینیشن حضرت صدیق اکبر اور فاروق اعظم کی طرح ہوئی ہے. ہرگز نہیں، خاموش ہو جاؤ. بلکہ اس کی نومینیشن اصل میں کیسر اور کسرا کی طرح ہوئی ہے. جس طرح بیٹے کا بیٹا بیٹے کا بیٹا بیٹے کا بیٹا پھر جس طرح بنتا جاتا ہے شہزادہ شہزادہ اور وہ بادشاہ، ایسے ہوئی ہے. ایسے نہیں ہوئی جیسے حضرت ابوبکر صدیق اور فاروق اعظم ہوئی. اب اس منظر نامے میں اس بدبخت نے کہا پکڑو اسے. سپاہیوں کو حکم دیا جا رہا ہے عبد الرحمن بن ابوبکر کے بارے میں. میں آپ کو صرف نظام کا ایک انداز بتانا چاہ رہا ہوں کہ وہ کیسا سینیریو تھا جس نے امام علی مقام کی آواز بلند کی. اور یہ عظیمت کا رستہ جچتا ہی امام حسین کو تھا. اور جب وہ پکڑنے کے لیے آئے تو حضرت عبد الرحمن بن ابوبکر فوراً اپنی بہن حضرت عائشہ صدیقہ کے حجرے میں آقا کے روزے کی طرف چلے گئے اندر. یوں ان کی جان بچی. اس عالم میں بتانا چاہتا ہوں کہاں وہ دور صدیقی اور دور فاروقی اعظم، اور اس سے بھی بڑھ کر کہاں دور رسالت کہ یا رسول اللہ حضور سے کہنے لگے صحابی یا رسول اللہ میں آپ سے بدلہ لینا چاہتا ہوں. حضور فرماتے لے لو. یا رسول اللہ میں آپ صفے سیدھی کروا رہے تھے تو مجھے آپ نے تیر سے سیدھا کیا، مجھے چھپا ہے، تکلیف ہوئی ہے. تو کہا لے لو بدلہ. صحابہ روکنے کے لیے دوڑے، کہا کہ چھوڑ دو اسے. اور وہ قریب ہوئے تو کہا یا رسول اللہ جب آپ نے میرے جسم پر تیر چبویا تھا میرے جسم پر کپڑا نہیں تھا. حضور نے بھی اپنا کپڑا نہیں مارا. اور وہ حضور کے جسم سے نبڑ گئے. یہ وہ دین کی بنیادیں تھیں جو عدل انصاف یہ تھا، یہ وہ نظریہ تھا جس کی وجہ سے، جس کی بقا کے لیے حسین پاک یزید کے اس نظریے سے ٹکرا گئے. اب مجھے بتائیں کہاں ہے شہزادوں کی جنگ؟ ارے شہزادہ ایک ہی ہے ان میں جو مصطفیٰ کا ہے. یہ شرط تو صرف حسین کو حاصل ہے کہ حضور فرمائیں الحسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں. یہ شرط صرف حسین پاک کو ہے کہ حضور رب سے کہیں مولا انی احبہما، بے شک میں ان دونوں سے محبت کرتا ہوں، تو بھی ان سے محبت کر. اور جو ان دونوں سے محبت کرتا ہے، آنے والوں سنو، آقا نے فرمایا اے اللہ ان سے بھی محبت کر. یہ شرف حاصل ہے تو صرف حسین پاک کو، یہ مقام حاصل ہے تو صرف حسین پاک کو. منبر رسول پر خود ذات رسالت پاک حق بیان کر رہی ہے اور سیدہ پاک کے حجرے سے حسنین کریمین قمیصان احمران یمشیان سر قمیضیں پہن کر آئے ہیں اور تاجدار کائنات خطبہ دے رہے ہیں کہ اچانک شہزادہ گرنے لگتے ہیں دونوں میں سے. حضور خطبہ چھوڑے، حق کا بیان چھوڑیں اور منبر رسول سے اتر کر حسنین کریمین کو اپنی گود میں لے لیں اور انہیں چومیں. میں یہ منظر سے بتانا چاہتا ہوں اور یہ یاد رکھیں اگر حسین پاک علیہ السلام آواز نہ بھی اٹھاتے تو بڑی بات تو نہیں تھی. جنتی ہونے کی صدر تو بچپن میں مل گئی تھی کہ جنتی اور جنتی نہیں ہے بلکہ جنتی نوجوانوں کے سردار ہے. جنت کی صدر تو مل چکی تھی. اب جسے کنفرم ہو میری جنت کی ٹکٹ کیا جنت کے مالک بنا دیے گئے ہیں
وہ بھی آرام سے ممبر پر بیٹھے تھے، بھائی یزید تو ادھر تخت سنبھال، میں ممبر سنبھالتا ہوں. مگر امام عالی مقام نے ایسا نہیں کیا. وہ جانتے تھے کہ میرے نانا نے جو پیچھے دین کی محنت کی، اور اتنی محنت کے جس میں خون مصطفیٰ شامل تھا. احد کو دیکھو، طائف کو دیکھو، کیا آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر آزمائشیں نہیں اتری، اور ان میں خون مصطفیٰ کے ذریعے اسلام کو پروان چڑھایا گیا. اب وہ سارا سسٹم یزید لعین کی صورت میں کلیپس کر رہا تھا. اس لیے امام عالی مقام ڈٹ گئے اور امر بالمعروف نہی عن المنکر کے اس پیغام کو، اس بات کو جو قرآن و حدیث میں مروی ہے، چونکہ انہوں نے سن رکھا تھا. ایک اور حدیث آپ کو سناتا ہوں مصعب جدی کے ساتھ. تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مثال دے کر کہ ایک کشتی تھی 2 منزلہ. اب کیا کرتے تھے، نیچے منزل والے اوپر جا کر پانی لیتے تھے. اب بار بار اوپر جانا نیچے والوں کا بڑا شاک گزر آتا ہوگا، مشکل. انہوں نے سوچا کہ ہم تو سمندر میں تیر رہے ہیں، تو پانی تو نیچے ہے کشتی کے، تو ہم اسی کشتی میں سوراخ کر کے پانی لے لیتے ہیں. تاجدار کائنات نے فرمایا اگر انہوں نے سوراخ کر لیا اور کرتے ہوئے اوپر والوں نے نیچے والوں کو نہ روکا، تو صرف نیچے والے ہی ڈوبیں گے نہیں، بچیں گے اوپر والے بھی نہیں. بات آئی سمجھ؟ یعنی اگر کشتی میں وہ برائی کا جو حضور نے اشارتاً تمثیل کے ذریعے بتایا کہ اگر برائی کو برائی ہونے دیا کہ ٹھیک ہے اس کا فعل ہے، میرا اس سے کیا کام، تو اس برائی کے اثرات سے معاشرہ اتنا بڑا گندا ہو جائے گا کہ اس کا اثر صرف وہاں تک نہیں رہے گا، آپ کے خاندانوں تک آئے گا، آپ کی اولادوں تک آئے گا، اس خرابی کا، اس برائی کا. تو تاجدار کائنات نے فرمایا نیچے والے ہی ڈوبیں گے، بچیں گے اوپر والے بھی نہیں. یعنی نیکی کا حکم دینے والوں کے لیے اور برائی سے روکنے والوں کے لیے لازم ہے کہ وہ امر بالمعروف نہی عن المنکر کے اس عمل پر کار فرما رہیں تاکہ معاشرے میں خیر، نیکی، تقوی اور نظام رسالت کا اصل چہرہ لوگوں کے سامنے آتا ہے. امام عالی مقام نے اس مقام کے اوپر اس لیے امام عالی مقام سن 60 ہجری میں، یہ وہ سن 60 ہجری ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دعا مانگا کرتے کہ مولا مجھے سن 60 ہجری کے سورج سے پناہ عطا فرما. وَإِمَارَةِ الصَّبِيَانِ، اور یہ جو نخیز میں جملہ استعمال کر رہا ہوں جو ترجمہ سے ہی بنتا ہے، یہ جو چھوکرے اور لونڈے ہیں، میں نے ایسا جملہ پڑھ کے اتحاد سے بولتا ہوں، یہ حدیث کا ترجمہ ہے کہ یہ جو چھوکرے لونڈے جو نوخیز لڑکوں کی حکومت ہے، میں اس سے پناہ طلب کرتا ہوں. اور حضرت ابو ہریرہ فرمایا کرتے کہ مجھے 2 قسم کے علم ملے ہیں. ایک علم وہ ہے جو تمہیں بیان کرتا ہوں، اور دوسرا علم وہ دور فتن کا ہے، اگر بیان کروں تو میری گردن کٹ جائے. وہ انہی کے بارے میں تھا. یہ بنو امیہ کے جو لونڈے یہ جو بنتے تھے جس کا نام یزید ہے، ان جیسے تھے. سمجھ آ رہی ہے بات؟ یہ وہ بدبخت تھا. اور جب یہ متمکن ہوا، اب تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اور امت مسلمہ کے نزدیک 2 راستے تھے. کتنے راستے؟ 2. ذرا میرے ساتھ میری بات سمجھ لگ رہی ہے سنیریو میں اصل میں آپ کو فکر امام عالی مقام سے کربلا تک لے جانا چاہتا ہوں. پہلے اس فکر کو سمجھ لیں کہ امام عالی مقام، ہم ثواب کے لیے سبیلے بھی لگاتے ہیں، ختم بھی پڑھتے ہیں، نظر و نیاز کے لیے سب کچھ کرتے ہیں، ہم کرنے والے ہیں، مگر وہ فکر جس کے لیے امام حسین نے قربانی دی، میں اس کی مثال دیتا ہوں. اگر کوئی حرام کے پیسوں سے میلاد کی محفل کرے
تو کیا یہ آقا علیہ السلام کی خوشنودی اور حکم رسول کے مطابق آئے؟ کوئی حرام کے پیسوں سے توحید کے نام کے چرچے کرے، تبلیغ کے چلے کاٹے، حرام کمایا ہو، پتا ہو، کیا وہ کام آئے گا؟ ان کے نام پر امام علی مقام کے نام پر نظر و نیاز کرے مگر سارا پیسہ حرام کا ہو، حرام ذرائع سے آ رہا ہو، بتائیں مجھے، خود بتائیں، یہ حسینیت ہے؟ بس آپ کو یہ فکر دینا چاہتا ہوں، وہ جو رزق کے حلال کے ذرائع کو حکمران طبقے سے آسانی تک مخلوق اور عوام تک پہنچائے اور لوگوں کی فلاح و بہبود کا تصور جو تاجدار کائنات نے دیا تھا، اس تصور کو قائم رکھنے کے لیے، اس نظام کی بقا کے لیے جس نے جنگ کر کے اپنی جان اللہ کے سپرد کر دی، وہ امام حسین ہے۔ یہ وجہ ختم دلانا تو وہ تو آسان تھا، ہم بھی بیٹھ کے، مگر میدان کارزار میں نکل کر میدان عمل میں طاغوت کو اور باطل کو للکارنا، یہ حسینیت ہے۔ امام علی مقام میں اس مقام کے اوپر سن 60 ہجریوں کو یزید بیٹھا۔ یزید کا بیٹھنا، یزید نے نہ نماز روکی تھی، نہ زکات دینے سے منع کیا تھا، نہ حج روکا تھا، نہ اس نے بنیادی چیزیں اسلام کے کلمے کو بدلنے کی کوشش کی تھی، کچھ نہیں کیا۔ یزید کا کردار کیا تھا؟ اصل میں وہ کردار وہ تھا جو کردار فرق تھا تاجدار کائنات کے دیے ہوئے تصور حکمرانی سے ٹکراتا تھا، کیونکہ اس کے کردار میں فسق تھا، اس کے کردار میں فجور تھا۔ حضور کے دور میں جو بیت المال تھا وہ عوام اور امت کی ملکیت تھا، مگر یہاں بادشاہ کا خزانہ تھا، یہاں محل دیکھا جاتا تھا، علم دیکھا جاتا تھا، صلاحیت دیکھی جاتی تھی، تقویٰ دیکھا جاتا تھا، کردار طہارت دیکھا جاتا تھا۔ جب ادھر یزید کے ہاں عقل بابر رہی تھی، یہاں خوشامد پسندی تھی، یہاں پسند ناپسند تھی، یہاں پر معاملہ مختلف تھا، جس سے اسلام کا اصل چہرہ دھندلا جانا تھا کہ نسلوں پر لوگوں کو پتہ ہی نہیں لگ رہا تھا کہ حق اور باطل کیا ہے۔ اب اس صورتحال میں دو قسم کی باتیں سامنے آتی ہیں، اور وہ کیا ہے؟ کئی ذہنوں میں یہ سوال اٹھایا جاتا ہے، میں بڑا اہم سوال آپ کو کہتا ہوں، وہ یہ کہ امام علی مقام امام حسین علیہ السلام نے، آپ کہتے حق پر تھے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، جو بچپن ہی سے اہل طہارت میں شامل ہوں، کیا اونچی بات سے بولے بتائیں نا، آیت طہارت کن کے لیے اتری تھی؟ اس میں امام حسین شامل نہیں ہے، اور وہ جو مباہدہ کے لیے آیت اتری ابنا انا وابناؤکم کہہ کر، اس ابنا انا میں بیٹے کس کو حضور نے قرار دیا، اور گود میں تھے امام علی مقام امام حسین، اور اس عالم میں بھی حق کے لیے میدان عمل میں نکلنا اللہ نے اپنی بارگاہ سے انتظام کر کر تاجدار کائنات نے عملاً دکھایا کہ دیکھنا، اگر تمہیں میرا ابو بکر بھی نظر نہ آئے اور عثمان بھی نظر نہ آئے، عمر بھی نظر نہ آئے، علی بھی نہ رہے، تو دیکھنا ان پانچوں میں سے کون کہاں کھڑا ہے۔ یہ سرٹیفائیڈ حق والے ہیں، یہ بچپن سے حق والے ہیں۔ اب ایک سوال بڑا اہم ہے، لوگ الجھاتے ہیں، جیسے ہی محرم شروع ہوتا ہے تو شان صحابہ کی آڑ لے کر یزید کو بچایا جاتا ہے، ذکر حسین پاک کو متنازع کرنے کی سازش کی جاتی ہے۔ میں اس سوال، یہاں پر کہا جاتا ہے آپ کہتے امام حسین حق پر تھے، ہاں وہی حق پر ہے، بلکہ میں کہوں گا وہی حق ہے، کوئی دوسری رائے نہیں۔ اور اس کے کہتے صحابہ نے بھی تو کچھ نے بیعت کر دی تھی، ان کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ اب اس بات کو سمجھ آئی ہے؟ میں جو عرض کر رہا ہوں، بڑی اہم بات آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ اب کیا کریں بھائی، سادی بات ہے، میں نے آپ کو سنینجو بتا دیا، جس سنینجو میں امام علی مقام نے آواز اٹھائی، وہاں تو آواز اٹھانے والے کو گاجر پوری کی طرح کاٹا جا رہا ہے، پوچھنے والا ہی کوئی نہیں، تقریب و تنظیم صحابہ تو رہی کوئی نہیں، وہاں نظر نہیں آ رہی ظلم کے نظام۔
اب وہاں پر دو راستے تھے جو اسلام نے دیے. ایک تھا رخصت کا راستہ. رخصت یہ ہے، اسلام کہتا ہے کہ کوئی زبردستی شریعت اسلامی میں زبردستی بندوق، چھری، چاقو، چھرا، تلوار رکھ دے اور کہے کہ اسلام کا انکار کر دو، شریعت اس کی اجازت دیتی ہے کہ تم جان بچانے کے لیے تم کلمہ جو کہنا چاہتا ہے اس کے مطابق کہہ کر جان بچا لو، اجازت ہے. دل دیکھو مسلمان ہے، مسلمان ہے. بات آئی سمجھ؟ یہ ہے رخصت کا راستہ. صحابہ نے جنہوں نے بیعت اس ظلم و جبر کے ماحول میں کی وہ رخصت کے راستے والے تھے. انہوں نے بھی شریعت کا راستہ استعمال کیا، درست کیا. امام حسین کو رخصت نہیں جچتی تھی، ان کو عزیمت جچتی تھی، کیونکہ پرمردہ یا ہوش مصطفیٰ. مجھے لگتا ہے، میں ایک کیفیت بیان کرتا ہوں، مجھے لگتا ہے جب اسلام کی رگوں سے دیانت، امانت، صداقت کی ساری طاقت نکالی جا رہی تھی، مجھے لگتا ہے ایک تصور دے رہا ہوں اپنے خیال کا، کوئی حدیث و قرآن نہیں کہہ رہا ہے. اسلام خود فقیر بن کر دروازہ حسین کا لگا اور اسلام نے دروازہ کھٹکھٹایا در حسین کا کہ اب تو مجھے کوئی ابو بکر بھی نظر نہیں آتا، اب تو مجھے کوئی عمر بھی نظر نہیں آتا، اب تو مجھے عثمان بھی نظر نہیں آتا، اب تو مجھے علی بھی نظر نہیں آ رہے، اب تو حسن مجتبیٰ صلح والے بھی نظر نہیں آ رہے. حسین پاک کے دروازے پہ آ کر، یہ وہ دروازہ تھا جس کے لیے رب نے قرآن نے کہا اس دروازے سے کوئی خالی نہیں جاتا، کوئی خالی نہیں جاتا. اسلام کی اور حسین کی دوستی حضور کی گود میں ہوئی تھی اور آج اس دوستی کو نبھانے کا وقت تھا. حسین پاک سے اسلام نے کہا ہوگا حسین دیکھتے نہیں میں تمہارے نانا کا دین ہوں، میں کس قدر کمزور ہو گیا، میں وہ دین ہوں جو آپ کے نانا نے اپنا خون دے کے پروان چڑھایا، میں وہ دین ہوں جس کی اصل امانت تھی، جس کی اصل دیانت تھی، جس کی اصل صداقت تھی، جس کی اصل طہارت کردار تھی. یہ سب کچھ تھا مگر آج مجھ میں یہ سب کچھ ختم ہو رہا ہے. حسین مجھے آپ کی ضرورت ہے. حسین پاک نے کہا ہوگا اے اسلام میرے علی اکبر کا خون کافی ہے. اس نے کہا ہوگا ابھی اور طاقت کی ضرورت ہے. آپ نے فرمایا میرے 6 ماہ کی علی اصغر کا خون کافی ہے. اس نے کہا اور چاہیے ہوگا. کہا میرے حسن کے شہزادے قاسم کا خون کافی ہے. انہوں نے کہا اس نے کہا ہوگا اور چاہیے. کہا میرے زینب کے شہزادے اونو محمد کا خون کافی ہے. کہا اور چاہیے. کہا میرے دوسرے علوی بھائی حضرت عباس علمدار کا خون کافی ہے. کہا اور چاہیے ہوگا. کہا اور چاہیے ہوگا. کہا عثمان کا خون، ابو بکر ابن علی کا خون، عمر ابن علی کا خون، ان کا خون کافی ہے. کہا نہیں حسین اور کمزوری زیادہ ہے. کہا اب حسین کا خون کافی ہے. تو اس نے کہا ہوگا حسین پاک آپ کا خون اگر مل جائے تو پھر سے توانا ہو جاؤ، پھر قیامت تک اسلام کے چراغ کو کوئی بجھانے والا نہ رہے گا. امام عالی مقام نے یہ سب کچھ اس لیے کیا کہ نانا کا دین سر بلند نظر آئے، لوگوں کو سمجھ آ جائے حق پر کون ہے اور باطل پر کون ہے. 2-4 منٹ اگر مل جائے آج نہیں جیونا مرضی میں نہیں عرض رکھتا ہوں. تو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ہمارا جو ٹائم ٹیبل بڑی سختی کرتے ہیں لیکن آج تھوڑی سی میں نے لبرٹی کی اس کے ساتھ. ان کا ذکر ہے سارا دن کیا کرنا ہے اگر ذکر حسین ہی سن لیں. کچھ دیر حسین کے غم میں رو لے. اب تو اس پہ بھی فتوے آتے ہیں حسین کے غم میں رونا کیسا ہے. یہ تو سوال ہے. ارے پڑھنا ہے تو پھر یعقوب علیہ السلام کو پڑھو نا سورہ یوسف کو. تم یوسف علیہ السلام کے ابو جی سے پوچھو یعقوب سے جو نبی تھے مگر یوسف کے لیے رو رو کر آنکھیں دے دی. اگر یعقوب علیہ السلام کے یوسف گم ہو جائیں تو ان کے لیے رو رو کر وہ نبی خدا آنکھیں دے دے. حسین میرے مصطفیٰ کے یوسف ہے، یہ یوسف ہے.
اور ایک بھی 72 یوسف مصطفیٰ کے قربان ہوئے ہیں کربلا کے اندر. اب تو وہ دور آ گیا. تو امام عالی مقام نے وہ جو عاشورہ کی صبح یزیدیت کے خیموں میں بھی ایک اضطراب آ گیا جب انہوں نے اذان شہزادہ علی اکبر سنی. وہ گھبرا گئے, کہنے لگے یہ تو لہجہ مصطفیٰ لگتا ہے جو پہچانتے تھے. انہیں بتایا گیا حسین نے علی اکبر سے اذان دلوائی ہے جو شبیہ مصطفیٰ ہے, جو شبیہ مصطفیٰ ہے. وہ کیسی نماز ہوگی کہ جو دشمن ہے جس آل پر درود پڑھتے ہیں نماز میں وہ سامنے پڑھے. تو کیا لوگ ہوں گے, کتنی رب نے ان پر بدبختی ڈالی کر دی ہوگی کہ وہ پہچان ہی نہیں سکے کہ وہ درود و سلام والے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کی صورت میں کوئی اور نہیں, وہ حسین کو سامنے ہے. اور حسین پاک نے سب کچھ قربان کیا. ہائے ہائے ہائے, وہ منظر مجھے نہیں بھولتا کہ پیر فلک بھی کلیجہ تھام کر رہ گیا ہوگا جب برچی علی اکبر کے سینے پر لگی ہوگی. پیر فلک جبریل بھی دم ساتھ گیا ہوگا, یہ کیا ہو رہا ہے. اور حسین پاک اپنے ہاتھوں پر حضرت علی اکبر کو اٹھا کے لا رہے. 56 سال 6 ماہ عمر تھی. جیسے ہی لائے پہلے داڑھی کے بعد سیاہ تھے مگر اس دکھ میں ساری داڑھی سفید ہو گئی, مگر زبان پر شکوا نہیں ہے, زبان پر شکوا نہیں. اور پھر امام عالی مقام, ارے اس سراپا کو صرف حسین کا سراپا کیوں سمجھتے ہو؟ وہ سراپا بوسہ گاہ مصطفیٰ تھا, حضور کی بوسہ گاہ تھی. وہ گردن اس پہ خنجر چلایا گیا. بدبخت سنان ابن انس شمر لعین نے جو خنجر چلایا, ارے وہ صرف گردن حسین نہیں تھی, تاجدار کائنات کی بوسہ گاہ تھی. اور جو مصطفیٰ کی بوسہ گاہ کی بے حرمتی کرے, بتاؤ اس کا ایمان باقی رہتا ہے کہ نہیں؟ اے عشق مصطفیٰ کے نعرے لگانے والوں بتاؤ. اور جو حسین پاک کے ان لبوں پر چھڑی مارے وہ یزید لعین اور ابن زیاد, اور سیابی اٹھ کر کہے بدبخت یزید اپنی چھڑی پیچھے ہٹا, میں نے ان لبوں کو لبے مصطفیٰ لگتے دیکھے. اور میں وہ منظر کیسے بتاؤں کہ سر حسین دربار یزید میں تھا اور چھوٹی چھوٹی حضرت سکینہ اور فاطمہ صغرا وہ اٹھ اٹھ کر اپنے بھائی کے سر اقدس کو دیکھتی تھی. اور وہ حضرت زین العابدین اور سیدہ زینب کبریٰ اٹھ کر سامنے آ جاتی کہ کہیں ان بچوں کے دل اور غمگین نہ ہو جائے. آؤ لوگوں, یہ فکر امام عالی مقام کی چند باتیں, اس کا اگلا حصہ اگلے جمعے کو اپنا رکھیں گے. آؤ اس فکر امام عالی مقام کو پیدا کرو. ہم سے اچھا تو ان لوگوں سے جو یزید کو بچانے نکلتے ہیں اور کربلا کو کہتے ہیں ڈاکو آ گئے, ایسا ہو گیا, پانی تو ختم ہی نہیں ہوا, امام حسین کے پاس تو اونٹ تھا گھوڑا تھا ہی نہیں. ایسی باتیں کر کر کس کا ساتھ دے رہے ہو؟ قیامت کو مصطفیٰ کو کیا منہ دکھاؤ گے؟ میں ان سے پوچھتا ہوں. ارے گرو نانک سکھوں کا پیشوا ہے, گرو نانک سے کسی نے پوچھا, کہا کہ بابا ہم جگت گرو ہیں. گرو نانک کہنے لگا اور جگت گرو میں نہیں, جگت گرو حسین. ایسی کرنی کر کے آج جو سنے سروے. آؤ اس ذکر کو سمجھو. شاہ است حسین, بادشاہ است حسین, دین است حسین, دین بنا است حسین, سردار ندا دست در دست یزید, حقہ کے بنا لا الہ است حسین. تمہارے